السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارا 2 کا پہلا کویشچن ہے کہ تحویل کعبہ سے کیا مراد ہے اور اس سے آپ نے کیا سبق سیکھا۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، مَا وَلَّاهُمْ کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی اس قبلے سے، کانوا علیہا جس کے اوپر وہ تھے۔ اس کے تناظر میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے 17-18 وہاں جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کریں اور ان کی نماز کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو، کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی بھی ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے رہے اور بار بار اپنی آسمان کی طرف نگاہوں کو پھیر کر قبولیت کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کی دعا کو سنا اور انہیں قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا۔ جس وقت یہ حکم آیا اس ٹائم وہ نماز کی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد جو اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے تھے، مسلمان سچے عاشق رسول جو تھے، انہوں نے فوراً اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اپنے چہروں کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ جبکہ دوسری طرف مشرکین اور منافقین جو اہل کتاب تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان کا رد عمل کیا آیا۔ انہوں نے شور و غل شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ قبلے کی تبدیلی کیا کام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی نماز ادا کرتا ہے، اس کا مقصد تو اپنے اللہ کی خوشنودگی اور اس کی رضا ہے۔ اگر وہ مشرک کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے پھر بھی اللہ کا حکم ہے، اور اگر اللہ نے چینج کر دیا قبلہ تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے، کیونکہ جو عبادت گزار ہے اس نے اپنے معبود کی اتباع کرنی ہے۔ تو چاہے آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، چاہے مغرب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تو ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی کہ اس قبلے کی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اور منافقین کو الگ الگ کر دیا۔ جو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع کی، فوراً ان کی بات پہ عمل کیا، تو سمجھے کہ وہ اللہ کے سچے عاشق تھے، سچے عبادت اور اتباع کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جنہوں نے اعتراض کیا، حالانکہ جو یہودی تھے انہیں اس چیز کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں جب آئیں گے، نبی آخر الزمان، تو ان کا قبلہ کیا ہوگا، اس کی پوری ڈیٹیل ان کی بکس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو ہمیں کسی طرح بھی چونچرا کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ جو سچے اور پکے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وہ فوراً اپنے اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر آمین کہیں گے اور کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اسی وقت اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کا حکم اس کے سامنے آ جائے اور اس کے اوپر اعتراض کرے تو اس کا معنی ہے کہ اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں بھی، کہ کیا وہ سچا رسول، عاشق رسول ہے، کہ اگر اس کے بعد کوئی بھی اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم آیا اور اس نے اس کو مانا تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ وہ سچا مسلمان ہے، اور اگر اس نے دل میں تھوڑا سا بھی کھٹکایا تو اس کا معنی ہے کہ وہ اپنے اصلاح کی اس کو ضرورت ہے۔